अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना जारी है और मुसलमान सुन्नत की पैरवी करते हुए रोज़े रखने में मसरूफ़ हैं, अपने अपने मजहबी फ़रीज़े को अदा कर रहे हैं। जहाँ पर सेहतमंद अफराद रोज़ा रख रहे हैं, वहीं पर ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ़ अमराज़ के शिकार हैं वो भी रोज़ा रख रहे हैं ताकि अपने मजहबी फ़रीज़े को अदा कर सकें। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनमें मुब्तला मरीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। रोज़ा रख सकते हैं आप, लेकिन एहतियाती तदबीर के साथ रोज़ा रखा जा सकता है, जिसमें सर फ़हरिस्त शुगर का मर्ज़ है। शुगर के अमराज में जो मुब्तला मरीज़ हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हर दूसरा बंदा शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है और ज़ाहिर बात है कि रोज़ा नहीं छोड़ सकते, ये मजहबी फ़रीज़ा है, इसको भी अदा करना है। तो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ किस तरह से रोज़ा रख सकते हैं, क्या एहतियाती तदबीर उनको इख्तियार करनी चाहिए? मैदे का मर्ज़ जो है इसे उम्मुल अमराज़ कहा जाता है और ये बहुत कॉमन मर्ज़ है। हर दूसरा बंदा जो है शहरी जो है वो मैदे के अमराज में किसी न किसी तरह से मुब्तला है। तो मैदे के मरीज़ों के लिए क्या एहतियाती तदबीर होती हैं, आप अपने मजहबी फ़रीज़ों को पूरा करने के लिए किस किस्म की एहतियाती तदबीर के साथ चल सकते हैं ताकि जो रमज़ान मुबारक की बरक़ात है वो भी आप समेट सकें और जो सेहत है, आपकी बॉडी है, आपका जिस्म है, आपकी तंदुरुस्ती के हवाले से मामलात हैं, उनको भी मेंटेन रख सकें। इन सारी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मोटापा, शुगर, मैदा, जिगर, ये जो अमराज हैं इनमें मुब्तला मरीज़ों को रोज़ा किस तरह से रखना चाहिए, कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि सहर व अफ्तार के दौरान ग़िज़ा जो है हमारी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो ग़िज़ा कौन सी होनी चाहिए, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली रशीद, उनसे बात करेंगे और ये सारे टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं इसके ऊपर बात करेंगे और आपको रहनुमाई ताकि मिल सके कि जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं वो किस तरह से अपने मजहबी फ़रीज़े को, अपनी सेहत को मलहूस खातिर रखते हुए अदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये बहुत हॉट टॉपिक है। अभी जैसे मैंने बात की कि रमज़ान मुबारक का महीना जारी है, शहरी अपने मजहबी फ़रीज़े को अदा कर रहे हैं और हर बंदा चाहता है कि वो रोज़ा रखे और रोज़ा मिस ना हो। लेकिन जब सेहत की तरफ देखते हैं तो इसमें शुगर बहुत कॉमन है, इसमें मैदे के अमराज बहुत कॉमन है, इसमें मोटापा भी अब एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर चुका है। इसके अलावा जिगर के अमराज हैं। मैं ये चाहूँगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं इनके ऊपर हम तरतीब के साथ बात करें ताकि जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, वो रोज़ों के हवाले से अगर वो किसी मर्द में खुदा न खास्ता ऐसे में मुब्तला हैं तो वो उसकी एहतियाती तदबीर जान सकें और उसके मुताबिक जो है रोज़ा रख सकें। जी बिल्कुल। अली भाई, पहले ये बताइएगा कि शुगर बहुत कॉमन है और पहले हम सुनते थे कि किसी थोड़े बड़ी एज के अंदर जाके लोगों को शुगर होता था, लेकिन अब शुगर का मर्ज़ इतना कॉमन है कि छोटे बच्चे भी शुगर के मरीज़ हैं और नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग बड़े तो पहले ही थे। तो ये बताइएगा ये कितना मुहलिक मर्ज़ है, पहले शुगर के हवाले से बताइएगा, क्योंकि अब ये एक नासूर एक तरह से बनता जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। आपको पता है इस वक्त इंशाअल्लाह ताला और चल रहा है, तकरीबन पूरी दुनिया में 2 बिलियन अफराद मुसलमान हैं। माशाल्लाह। वो सारे ही इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि रमज़ान की फ्यूज़ व बरक़ात से पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अफराद कोशिश करते हैं कि रोज़ा रखा जाए। तो जो अफराद पाकिस्तान में इस वक्त जो डाटा कहता है वो तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद शुगर का शिकार है। 3.5 करोड़ अफराद शुगर पाकिस्तान के अंदर शुगर के शिकार मर्ज़ में मुब्तला है। ये बहुत बड़ा नंबर है। उसमें से बहुत सारे हैं कि जो टाइप 2 का शिकार है, कुछ लोग हैं कि जो टाइप 1 का शिकार है। तो शुगर को समझते हुए इस बात को सबसे पहले रमज़ान के सिलसिले में समझना ज़रूरी है कि कौन से अफराद रोज़ा रख सकते हैं और कौन से नहीं रख सकते। अच्छा, इसमें हम आते हैं, पहले मुझे बताइएगा 2 टाइप हैं शुगर की, शुगर 1 और शुगर 2, टाइप 2। ये कितनी, इनमें क्या फ़र्क है और ये कितनी खतरनाक जी है? बिल्कुल। जो टाइप 1 है ये लोग बेसिकली इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। इनका लबलबा इंसुलिन बिल्कुल नहीं बना रहा। इनको इन एनी केस ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। बिल्कुल, ये कॉमन भी है लेकिन ये यंग लोगों में है। अच्छा। पैदाइश से लेकर 15, 16, 17 साल की उम्र तक ये डायबिटीज़ होती है, इसको टाइप 1 कहते हैं। ठीक है। जो दूसरी टाइप है वो 18 साल से आगे 70 साल की उम्र तक डायग्नोस हो सकती है, उसको कहते हैं टाइप 2। टाइप 2 में ये होता है कि टाइप 2 के अफराद में या तो लबलबा इंसुलिन कम बना रहा है, अगर इंसुलिन बन रही है तो उस इंसान के जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है। वो काम नहीं कर पा रही। तो ऐसे अफराद को यूजुअली इंसुलिन की कम ज़रूरत होती है। ऐसे अफराद को दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। कुछ लोग जो इनिशियली जिनकी शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चल रहे होते हैं, अगर ऐसे अफराद अपना वज़न कम कर लें
اور گائیڈ لائنس کہتی ہیں کہ جو شخص پری ڈائبٹیز ہے یا جس کے انیشلی شوگر لیولز بڑھ رہے ہیں اور وزن بڑھ رہا ہے، اگر وہ اپنا ٹوٹل باڈی کا 10% باڈی ویٹ کم کر لے تو وہ شوگر سے بچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، موٹاپا ایک بڑی وجہ ہے شوگر کی۔ پاکستان میں ابھی جو لیٹسٹ ڈیٹا کہتا ہے پاکستان اس وقت دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے ڈائبٹیز میں، اور موٹاپے میں پوری دنیا کے اندر پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر چوتھے نمبر پہ ہے، اور موٹاپے میں 5ویں نمبر پہ ہے۔ اسی طرح ہر چوتھا شخص ڈائبٹیز کے رسک پہ، ہر پانچ بارڈر لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم، ہر بندہ اس کے بارڈر لائن پہ کھڑا ہے۔ اسی طرح موٹاپے کے لیے ہر 5واں بندہ موٹاپے کی ڈیڈ لائن پہ کھڑا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو لوگ اپنا 10% آف باڈی ویٹ 5 to 10% باڈی ویٹ کم کرتے ہیں، اس میں سے یہ چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے بات کریں تھے کہ ڈائبٹیز میں کس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ٹائپ 1 کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ٹائپ 2 کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ٹائپ 1 کے لوگ بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ٹائپ 1 کے لوگ نہیں رکھ سکتے جو انسولین کے اوپر جو انسولین پہ ڈیپینڈنٹ ہیں وہ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، ٹائپ 2 کے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اپنے فزیشین اپنے معالج کے مشورے کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ ٹائپ 1 پھر زیادہ خطرناک ہوئی ٹائپ 2 سے؟ خطرناک دونوں ہی ہیں، پریولنس ٹائپ 2 کی بھی زیادہ ہے، پر مسئلہ یہ کہ وہ پیشنٹ ٹائپ 1 والا ٹوٹل انسولین پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر انسولین نہیں لگائے گا تو اس کو کئی مسئلوں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے ٹائپ 1 آتی ہے ٹائپ 2 آتی ہے؟ کیونکہ ٹائپ 2 آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوائیوں کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے، جی جی، ٹائپ 1 نہیں ہو سکتی، لیکن ٹائپ 1 کے اندر وہ ایج گروپ فرق ہے نا، ہوں، جیسے میں نے بتایا کہ پیدائش سے لے کر 17-18 سال کی عمر تک ٹائپ 1 ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 18 سال سے آنورڈ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ جو ٹائپ 1 ہے وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے ساری عمر، ان کے اوپر دوائیاں کسی صورت میں اثر ہی نہیں کرتی، اثر نہیں کریں کیونکہ گے، لبلبا پیچھے سے انسولین بنا ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ٹائپ 2 میں لبلبا انسولین بنا رہا ہے لیکن وہ کام نہیں کر پا رہی انسولین، یا باڈی میں ریزسٹنس آ گئی ہے انسولین کے اگینسٹ۔ تو ایسی صورتحال میں وہ پیشنٹس جو ٹائپ 2 کا شکار ہیں وہ اگر اچھا پرہیز کریں، وہ اپنے معالج سے 1 مہینہ پہلے 4 ہفتے پہلے رمضان سے اپنی ساری دوائیاں ایڈجسٹ کرا لیں، ٹھیک ہے، اپنے شوگر لیولز ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں، تو وہ ان کے مشورے کے ساتھ یقیناً روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹائپ 2 والے، ٹائپ 2 والے یہ ذرا میں نے ناظرین کو میں چاہوں گا آپ پیغام دیں کہ ٹائپ 2 والے پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے روزہ رکھنے کے لیے؟ ٹائپ 2 والے افراد کو چاہیے کہ وہ رمضان سے پہلے اپنے معالج سے ملیں، ایٹ لیسٹ 4 to 6 ویکس پہلے اپنے شوگر، لیکن اب تو رمضان چل رہا ہے نا، جی تو جی، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی اپنی شوگر کی ریکارڈ بنائیں، جو ادویات وہ سحر میں صبح ناشتے میں لیتے تھے، جس مقدار میں ادویات صبح ناشتے میں لیتے تھے وہ شام میں لیں، اور جو شام والی ادویات ہیں وہ سحری میں لیں۔ مقصد یہ کہ جو ادویات کا زیادہ پورشن ہے، اگر انسولین لگا رہے ہیں اس کی مقدار زیادہ صبح میں لے رہے تھے اس کو افطار میں شفٹ کر دیں، اور جو کم مقدار رات کو لگا رہے تھے اس کو سحر میں شفٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چانسز آف ہائپوگلائسیمیا، شوگر کم ہونے کے چانسز ہیں وہ کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے افراد کو اپنی علامات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شوگر کم ہونا، 70 سے نیچے چلے جانا، ٹھیک ہے، یا 300 سے زیادہ چلے جانا، دونوں صورتوں میں روزہ بریک کر دینا چاہیے۔ اچھا، 70 سے کم ہو یا 300 سے زیادہ ہو، یعنی بہت زیادہ ہائی ہو جائے لو ہو جائے، بہت دونوں زیادہ لو ہو صورتوں جائے، میں ان کی علامات کو سمجھنا چاہیے۔ اگر شوگر لو ہوگی، سر چکر آئے گا، گنودگی آئے گی، کمزوری محسوس ہوگی، دل گھبرانا شروع ہو جائے گا، بہت زیادہ پیاس لگنا شروع ہو جائے گی، کئی لوگ تو بیہوشی میں بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے افراد کو فوراً سے روزہ بریک کر کے اپنی صحت کو فوکس کرنا اور اس چاہیے۔ میں کوئی مذہبی قدغن بھی بالکل نہیں ہے، ایسے ہی کیونکہ جو صحت ہے وہ سب سے پہلے، اور ہمارا دین بھی اسی چیز کی اجازت دیتا ہے۔ ظاہر بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو علماء کے بھی اس کے اوپر فتاوی جو ہے موجود ہوں گے کہ آپ کس لیول کے اوپر جا کے اپنی صحت کو ڈیمیج کیے بغیر جو ہے اپنے مذہبی فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا بھی ہے، بعد میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ اگر 70 سے نیچے آ گئی ہے، 300 سے اوپر چلے گئی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ بریک کیا جا سکتا ہے۔ ٹائپ 1 کے مریضوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ٹائپ 1 کے لیے کلیئر کٹ میسیج ہے کہ ٹائپ 1 کے افراد روزہ نہیں رکھ سکتے۔ نہیں رکھ سکتے، وہ کوشش کریں کہ وہ رمضان میں باقی عبادات سے اپنے خدا کو، اللہ کو راضی کریں، کوشش کریں کہ روزہ بالکل نہ رکھیں۔ یہ روزہ ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ کس طرح سے؟ دیکھیں، اگر انہوں نے صبح مارننگ میں انسولین لی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، اور سارا دن فاسٹنگ کی ہے انہوں نے، تو وہ کسی وقت بھی سڈن ہائپوگلائسیمیا کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہائپر گلائسیمیا ہو، شوگر بڑی ہو، پھر بھی مریض کے پاس ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
जो सडन हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर का कम हो जाना है, वो अक्सर जानलेवा साबित होता है। अच्छा, जी बिल्कुल। हार्ट अटैक के बायस बनता है ये अचानक से? अचानक से बिल्कुल, देखिए अगर जिस्म में शुगर हमारी एक एनर्जी है, बिल्कुल बॉडी ऐसे में एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर वो जिस्म में एनर्जी ही खत्म हो जाएगी तो हमारा जो पूरी मशीनरी वर्क कर रही है वो शुगर की सर पे कर रही है, हम्म, तो सडन हाइपोग्लाइसीमिया डेथ की वजह बन सकती ये एक तरह से पेट्रोल है हमारा, है। जी बिल्कुल ऐसे ही, और जब नहीं होगा तो जारी बात है कोलैप्स कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। यानी अब ये बात हुई कि टाइप 1 के पेशेंट जो है वो रोज़ा नहीं रख सकते, टाइप 2 के पेशेंट अपनी मालिज के मशवरों के मुताबिक अपनी अद्वियात को एडजस्ट करवा के वो सारा कुछ कर सकते कर सकते हैं, उसके साथ अपना मजहबी फरीदा अदा कर जी सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि जो शुगर के पेशेंट हैं, जैसे आपने बताया कि 300 से ऊपर चली जाती है, 70 से नीचे रहती है, तो इनकी ग़िज़ा भी मुख्तलिफ होगी? जी बिल्कुल, रमज़ान के जो अय्याम है, इसमें ख़ास तौर पे सबसे पहले जो परहेज़ करना है इन्होंने सहर से अफ्तार और अफ्तार से सहर तक, ख़ास तौर पे अफ्तार से सहर तक इन्होंने कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाज़मी पीना। अच्छा, मैं अगर इसको थोड़ा स्पेसिफाई करूं, शुगर के टाइप 2 के मरीज जो रोज़ा रख सकते हैं, उनको कौन सी ग़िज़ा सहरी और अफ्तारी में खानी चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले इनको अपने पानी पे फ़ोकस करना चाहिए। पानी ज़्यादा पानी पीना पानी चाहिए? ज़्यादा पीना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि पानी जब कम होगा तो जिस्म में डिहाइड्रेशन होगी। हम्म, डिहाइड्रेशन होगी तो उसमें दिल के मर्ज़ वाक़या हो सकते हैं। खून लोगों को पतला, हाँ, खून गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है। जब पानी कम होगा तो खून गाढ़ा होगा, डिहाइड्रेशन होगी, तो उससे दिल का अटैक हो सकता है, अच्छा, उससे फालिज का अटैक हो सकता है, उससे उसके अलावा और मुतअद्दिद मसले आ सकते हैं। दूसरा ये है कि ये अपने रमज़ान और सहर में कोशिश करें कि बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मीठी अशिया ना लें। ठीक है। एक हमारे यहाँ सोचा ये जाता है कि अगर सहर में बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा। ठीक है। इनके लिए ऐसा नहीं है। इन्होंने सहर और अफ्तार दोनों में इतदाल से खाना खाना है। सहर में ज़रूरी नहीं कि ये 2-4 पराठे खा के ही रोज़ा रखें। ठीक है। ये कोशिश करें कि अपनी एक चपाती हम्म, अपनी चपाती लें, उसके अलावा जो भी इनका खाने का दिल करे लेकिन उसमें कैलोरीज काउंट को सामने रखें। ठीक है। कैलोरीज काउंट पूरा रखें, जो सारे दिन में रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक खाना खाएं, बहुत सारी मीठी अशिया ना खाएं, तली फल हुई। और चावल खा सकते हैं? जी बिल्कुल, चावल खा सकते हैं लेकिन इत्तदाल के साथ। उसके अलावा ये कोशिश करें कि ये तली हुई अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है ट्रेंड है, और एक उसको कल्चर समझा जाता है कि रमज़ान में अगर फ्राइड चीज़ें ना बनी तो हाँ अफ्तारी जी, नहीं हाँ जी, होगी, वो एक लाजमी हिस्सा बन वो गया। लाजमी हिस्सा बन गया। अफ्तार उसके बगैर मुमकिन ही नहीं समझा जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें अफ्तार में कोशिश करें कि ये फ्राइड चीज़ें ना लें, ये फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध और खजूर से रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। उसके अलावा ये अफ्तार के कुछ देर बाद अपना मामूल का शाम का खाना, जो रात का खाना, वो खा सकते हैं। तो उससे ये ईज़िली इस रमज़ान को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। इसी तरह सहर में भी वो इत्तदाल से खाना खाएं तो बहुत सारे मसले मसाइल से बचा जा सकता है। जो मर्जी खा सकते हैं जो या? मर्जी बिल्कुल नहीं खा सकते। ठीक है, मखसूस चीजें जो खा सकते मखसूस हैं। चीज़ें खा सकते हैं। खाने की मिकदार बहुत ज़रूरी है। हम्म, अक्सर लोग सहर में खाना खाकर सो जाते हैं। ये तो रूटीन है, मामूल है ये। अब सहर में एक बंदे ने ढेर सारा खाना खाया और वो लेट गया, तो मैदे का सारा बोझ दिल पे भी तो पड़ सकता है ना। पढ़ सकता है। उससे दिल के अक्सर जो अमराज है वो शिकार लेते हैं। ठीक है। वो अक्सर दिल के, हमने पेशेंट्स देखे हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा खाना खाया है, उसके दिल पे प्रेशर हुआ है, उसको दिल का अटैक हो यानी अगर आपको यकदम भी कुछ नहीं होगा तो फिर लेकिन उसके असरात आहिस्ता 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 बढ़ते पड़ेंगे, रहेंगे। और वो रमज़ान के बाद ज़्यादा पड़ेंगे। हाँ, आप एक रमज़ान में रूटीन चेंज कर रहे हैं। रमज़ान बेसिकली इत्तेदाल का नाम है। बिल्कुल ऐसे ही। रमज़ान बेसिकली इंसान की मेंटल वेल बीइंग को बेहतर करने का नाम है। इससे मेंटल वेल बीइंग भी होती है और इंसान के जिस्म का सदका भी निकलता लेकिन हमने तो ये सोचा और समझा है कि जैसे रमजान तली हुई चीजें खाने का नाम है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा? रमज़ान बेसिकली इंजॉय करने का नाम है। आप हर किस्म के खाने खा सकते हैं। अल्लाह की बेशुमार बरकतें नेमतें, रमज़ान में आती हैं। कोई शक नहीं। सारा साल हम जितना भी कोशिश करें इस तरह खानों का एहतमाम नहीं कर पाते हैं, इस तरह इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। सैर अफ्तार में घर वाले इकट्ठे मिलके नहीं बैठ सकते हैं। रमज़ान की खास बरकत है कि सारे अफराद इसमें इकट्ठे होते हैं, लेकिन उस इकट्ठे होने में एक मरीज का और एक वो शख्स जो नॉर्मल है उसके खाने में फ़र्क रहना चाहिए। फर्क करना चाहिए। अगर रमज़ान में भी वो उसी तरह बदपरहेज़ी करेगा तो उसको रमज़ान के उस जो अल्लाह पाक ने उसमें नेमतें देनी है, ये जिस्म का वो सदका निकलना है, ये जिस्म से वो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स निकलने हैं, वो निकल नहीं पाएंगे।
رمضان تو بیسیکلی پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، وہ بیسیکلی رمضان سے ہی نکلا ہے۔ یہیں سے علی بھائی ہم بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو جو شوگر کے مریض ہیں وہ کس طرح سے اپنے روزے کو رکھ سکتے ہیں، کس طرح اپنا مذہبی فریضہ پورا کر سکتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، اسی ٹاپک کے اوپر ہم دوبارہ بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے لاہور رنگ۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ، اور ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کی مناسبت سے جو مریض ہیں وہ کس طرح سے اپنے مذہبی فریضے کو ادا کر سکتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے شوگر ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے مریض جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں، اور جو رکھ سکتے ہیں وہ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ شوگر کے اندر جو ٹائپ 1 ہے اس کے حوالے سے علی بھائی آپ نے کہا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جو ٹائپ 2 ہے اس کے پیشنٹ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب کسی کی شوگر زیادہ ہے ٹائپ 2 کے اندر بھی، کوئی ارلی سٹیج کے اوپر ہوگا، کوئی بالکل اینڈ پہ چلا گیا ہوگا، تو ان کی احتیاط بھی الگ الگ ہوگی یا پوری سب کی ایک ہی طرح کی احتیاط ہے؟ جی بالکل، آف کورس جو ایکسٹریم ایجز پہ لوگ ہیں، جن کی عمر زیادہ ہے، جن کے مسئلے مسائل زیادہ ہیں، جن کو ساتھ ٹائپ 2 کا شکار ہیں پر ان کو ساتھ گردوں کا مرض لاحق ہے، ان کو ساتھ ان کا بہت انکنٹرول بلڈ پریشر ہے، اس کے علاوہ ان کو اور بھی کوئی ایسی دل کی بیماریاں ہیں جن کے لیے ان کو خون پتلا کرنے والی ادویات لینی پڑتی ہیں، یا کچھ ایسی ادویات لینی پڑتی ہیں جس سے وہ ناغہ بالکل نہیں کر سکتا، تو ایسے افراد بھی روزے سے مبرہ ہیں۔ ٹھیک ہے، جی بالکل، وہ نہ رکھے روزہ، وہ بالکل روزہ نہ رکھیں، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ اچھا، شوگر کے مریضوں کی ہم بات کر رہے ہیں، انسولین والے تو نکل گئے، جو ٹائپ 2 والے ہیں وہ بھی نکل گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک تو ہوتا ہے کہ سحری کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا وہ لازمی ہونا چاہیے، ویسے بھی ہم کھانے کے اندر کھاتے ہیں لیکن سحری کے اندر تو زیادہ کھاتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ اینڈ میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ کھا لیں، وہ شاید پیٹ میں سٹور ہو جاتا ہے، حالانکہ اونٹ کے علاوہ اور کوئی جو جان ہے وہ سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی ہے۔ اور جب افطار ہوتا ہے تو پھر تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ، تلی ہوئی چیزیں صرف دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے منع ہے، یہ ان کے لیے بھی منع ہے؟ آپ دیکھیں کہ رمضان میں اکثر ہم تلی ہوئی اشیاء کھاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، رمضان میں ہی معدے کے مسئلے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، رمضان میں ہی پیٹ کے جو امراض ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، معدے میں جلن، معدے میں درد ہونا، اکثر نوزیا، وومٹنگ سٹارٹ ہو جانا، لوز موشن سٹارٹ ہو جانا، یہ مسئلے بھی رمضان میں بڑھتے ہیں۔ تو ایسے جو افراد شکار ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ رمضان میں اعتدال سے کھائیں، تاکہ کھانا تو وہی ہے جو سارا سال کھا سکتے ہیں، رمضان میں کھانا شرط نہیں ہے، وہ آگے پیچھے بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن رمضان میں اگر ہم اسی رمضان کی فیض و برکات کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ کھانے کی مقدار کم کر کے، وہ تلی ہوئی چیزوں کو کم کھا کے اس ایام کو بھی انجوائے کر لیا جائے اور اپنی صحت کو بچا لیا جائے۔ اچھا، ابھی ہم نے شوگر کے اوپر بات کر لی، اب جو دوسرا بڑا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میدا جو الامراض ہے، یہیں پہ سارا کچھ آنا ہے، یہیں سے سارا کچھ آنا ہے، یہیں پہ ہم نے کھا کے سٹور کرنا، اور یہیں سے ہر چیز جو آپ کی صحت ڈسٹرب بھی ہونی ہے اور آپ کی ٹھیک بھی رہنی ہے۔ میدے کے مریضوں کے حوالے سے، یا جو بالکل مریض نہیں ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے، آپ کیا کہیں گے کہ کس قسم کی احتیاطی تدابیر کھانے پینے کے اندر میدے کے مریضوں کو کرنی چاہیے؟ یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے اگر آپ بے احتیاطی کرتی ہیں میدے کے لیے؟ ہوتا یہ کہ جو بھی نارمل پاپولیشن ہے جن کو کسی قسم کے کوئی میدے کے، شوگر کے یا کسی قسم کے بھی کوئی امراض میں مبتلا نہیں ہے، وہ تو ہر طرح کے کھانے کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی احتیاط ہوئی ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھائیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہم بالکل نہیں کھاتے ہیں۔ بالکل نہیں کھاتے۔ ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں اکثر سحر میں ہم کھانا کھا کے لیٹ جاتے ہیں، اس کے اپنے مسئلے مسائل۔ علی بھائی یہ اسپیسیفک ذرا بتائیے گا کہ جو لوگ کھانا کھا کے صبح سحری کا لیٹ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، وہ اپنی صحت کے ساتھ کس طرح سے کھیل رہے ہیں؟ بالکل، جو رمضان میں یا رمضان کے آگے پیچھے بھی وہ رات کا کھانا یا وہ ایسا کھانا جس کے بعد اسے 4-6 گھنٹے کی سلیپ لینی ہے، وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اس کو بالکل بھی کھانا کھا کر کسی بھی صورت میں ہم مریضوں کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ رات کا کھانا سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھائیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سحر بھی ارلی ٹائم پہ کر لینی چاہیے، کوشش کریں۔ اکثر لوگ افراد کیا کرتے ہیں کہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، سحر میں سحری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ارلی سحری کریں تاکہ نماز سے پہلے بھی ان کو آدھا پونا گھنٹہ مل جائے اور سونے تک کم از کم ان کو 1-1.5 گھنٹے کا وقفہ مل جائے۔ تو یہ ایک ہیلدی وے ہے کہ جس سے بہت سارے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح افطاری ہے، افطاری کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ کھولا ہے تو ہم نے ایک دم سے ڈھیر سارا کھانا کھا لیا، کہ یہ کس طرح سے کھانا کھا کے سو جانا، یہ کس طرح سے معدے کو تنگ کرتا ہے، خراب کرتا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کا کوئی بھی خوراک ہے اس کا معدے میں جا کے ہضم ہونے کا ایک ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے۔ گوشت ہے، وہ اگر کسی قسم کا بھی میٹ ہے
وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ یا 1.5 سے 2 گھنٹے لیتا ہے اگر میدے ٹھیک کے ہے، اندر. تو اگر آپ نے وہ کھایا ہے تو وہ جب تک میدے میں رہے گا تب تک تو وہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا نا. ہم، اس کے اثرات پھر گلے کو آئیں گے، ٹھیک ہے، گلے کی تیزابیت ہوگی، چھاتی میں جلن شروع ہوگی، دل خراب ہوگا، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوگا اور میدے پہ ایک بوجھ پڑا رہے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری خوراک ہے جن کا ٹائم کھانے کا جو یہ جیسے اکثر ہم شکایت کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ معدے میں جلن ہو رہی ہے، سینے میں جلن ہو رہی ہے، اور کھٹے کھٹے ڈکار جسے کہتے ہیں آ رہے ہیں، جی یہ بالکل یہی ایسے ہی ہے. پروسیس ہوتا وہ ہے. بیسیکلی اسٹومک کا ایک ایمپٹنگ ٹائم ہے. وہ عام لفظوں میں یہ ہے کہ ہر کھانے نے معدے میں اپنا ایک مخصوص وقت گزار کے آگے گزر جانا ہے. اس نے ہضم ہو کے انتڑیوں کے ذریعے کچھ نے ویسٹ پروڈکٹ پہ کنورٹ ہو جانا اور باقی نیوٹرینٹس خون میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر معدے میں ہی کھانا پڑا رہے گا اور سونے میں یوزلی ہمارا جو گیسٹرک سسٹم ہے ذرا سلو ہو جاتا ہے، چلتے پھرتے اس طرح سے کام نہیں کرتا ہے جیسے جتنا روٹین میں روٹین میں جاگتے کام ہوئے کرا. چلتے پھرتے ہوئے کر رہا تو ہوتا ہمیں گیسٹرک ایمپٹنگ کا جو ٹائم ہے اس کو ڈیو ٹائم دینا چاہیے. ہمیں کوشش کریں کہ ہم کھانے کے بعد بھی فوراً نہ لیٹیں، فوراً سو نہ جائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس کے جو منفی اثرات ہیں اس سے بچ سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کھانا آپ نے کھایا ہے اس کو اندر جا کے پروسیس کرنے کا، ہضم ہونے کا ٹائم دیں. اگر وہ ویسے ہی پڑا رہے گا تو آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا. بالکل ایسے ہی. ایسا نہیں کہ آپ کھانا کھائیں، ہم دبا کے سحری کرتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شام اتنا کھا لیں کہ شام تک بھوک نہ رہے، اور اس کے فوراً بعد لوگ سو جاتے ہیں. نوجوان بھی سو جاتے ہیں، بچے بھی سو جاتے ہیں، بوڑھے بھی سو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو مسائل ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ رمضان کا مقصد کچھ اور ہے اور ہم نے اس کا مقصد کھانا پینا اور کچھ اور جو ہے وہ بنا لیا، جو کہ صحت کے حوالے سے پھر نقصان دہ ہو جاتا ہے ہماری اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے. جو ایک بہترین آئیڈیل کھانا ہے سحری کا، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کھانے میں پورشن ہے. ہمیں وہ خوراک جس میں انرجی کا سٹور زیادہ ہو وہ لینی چاہیے، مثلا جس میں سے ہم پروٹین لے سکتے ہیں. پروٹین سارے دن چلے گی. اس کے بعد کچھ پورشن فیٹ کا ہے. فیٹس کے بعد ہمیں کاربوہائیڈریٹس لینے، اتنی مقدار میں لینے کہ جتنا ایک سارا دن میں ہم ایزیلی فاسٹ کر سکیں. ہوتا یہ ہے کہ کھانے میں ہم صبح سحر میں جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے، ہم کھانے میں ایک چپاتی کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے دن اچھا گزر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ گھی کے بغیر بھی کھا سکتے وہ ہیں گھی آپ؟ کے بغیر بھی کھا سکتے ہیں. ہاں، اس میں بھی انرجی لیول، کیلوریز لیول اتنے ہی ہوتے اتنا ہیں. ہی ہوتا ہے. گھی میں کیلوریز لیول شاید وقتی طور پہ زیادہ ہو لیکن اس کے ہضم ہونے کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا وہ ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے. اور وہ دل کے امراض میں جو لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ نقصان دہ بھی بہتر ہو نہیں سکتا ہے. ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح پانی کی ایک مقدار ہے جو ہمیں سارا دن ضروری ہے. پانی کتنا پینا چاہیے سحری میں معمول کے سحر میں مطابق؟ تو ہمیں وہی میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ سحر میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے سارا دن کچھ کھانا پینا نہیں ہے اور کھانا کھاتے ہی ہم نے لیٹ بھی جانا ہے. تو ہم نے سحر کو اس کے جلد پہر میں سحری کر لینی ہے تاکہ ہمیں پانی پینے کا مناسب ٹائم مل سکے. ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں کہ ہم 5-6 گلاس پانی پئیں گے اس کے بعد ہم آسانی سے لیٹ سکیں گے یا کچھ کام کر تو سکیں یہ گے. مشکل ہو جاتا ہے. ہم جلدی شروع کریں، سلولی کھانا کھائیں اور 3 سے 4 گلاس پانی ہم لے سکتے ہیں. اسی طرح جو میکسیمم پانی کا پورشن ہے وہ افطار سے سحر تک لیں. ٹھیک ہے، زیادہ پانی کی مقدار ہم شام میں رکھیں. ہم۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو باڈی ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہے گی. افطاری کے بعد تو سحری تک آپ کے پاس کافی ٹائم کافی ہوتا ہے، ٹائم ہوتا جتنا ہے، وہ مرضی ایزیلی کھائیں. سارے دن کا جو ہمارا ریکوائرڈ واٹر انٹیک ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سحری کے اندر 3-4 گلاس پانی کافی ہے، کافی ہے. ایک جسم کی ضرورت کے لیے کافی ہے. جی بالکل کافی ہے. کیونکہ اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں سحری کے اندر لوگ لسی بھی پی رہے ہوتے ہیں، دوسرے مشروبات کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہم اس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے شام تک ہی چلے گا، اسٹور ہو جائے گا. وہ نقصان دہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جتنی آپ کی ضرورت ہے اس وقت اتنا لیں بس. جتنی ضرورت ہے کیونکہ ایک باڈی کا ایک اپنا میکینزم ہے. جتنا پانی پیئیں گے وہ بلیڈر فل ہوگا، وہ تو اگلے 2-3 گھنٹوں میں آپ واش آؤٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو باقی دن بھی تو گزارنا ہے نا. گزارنا ہے. تو اس لیے اس پانی کو صبح سٹور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ تو اگلے 2-3 گھنٹوں میں باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں زیادہ پانی پی کے یہ بالکل غلط فہمی نہیں پالنی چاہیے کہ وہ سارا دن پانی سٹور رہے گا. ٹھیک ہے. اس میں انڈے، سبزی، پھل آئیڈیل کی چیزیں کیا ہیں ہمارے لیے سحری؟ بالکل سحر میں انڈے ہیں، ایک گڈ سورس آف انرجی ہے. ہم اس کی ایک نارمل آدمی کتنے انڈے کھائے سحری کے اندر؟ 2 انڈے میرے خیال میں ایک کافی رچ سورس ہے، اس سے زیادہ کھانے کی کسی بھی ضرورت شیپ میں، چاہے نہیں. کسی بھی شیپ. ہاں. اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں؟
دوسری सब्जियां फल सहर में फल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हम अफ्तार में करते हैं। अफ्तार में करते हैं, सहर में फल लिए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करें कि बुने हुए सालन खाने की बजाय, ज़्यादा घी वाले सालन खाने की बजाय कम ऑयल वाली चीज़ें लें। हम उसमें स्टीम्ड खाने ले सकते हैं। उससे ये होगा कि सारा दिन पेट में वो जो जलन होना, पेट में दर्द होना या बारी पर रहना है, वो नहीं होगा। सब्जियां ले सकते हैं आप, फल ले सकते हैं, बिल्कुल लस्सी पी सकते हैं, बिल्कुल और ड्राई फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। ये एक बेहतरीन सहरी है। अंडे बिल्कुल लेने हैं तो 2 अंडे ले सकते हैं, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं। जी yes। और अफ्तार के अंदर क्या करना चाहिए? अफ्तार के अंदर जो एक सुन्नत तरीका है, खजूर से रोज़ा खोला जाए, दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। बगैर ज़रूरी नहीं कि हमने मीठे मशरूबात ही पीने हैं, फ्रेश जूसेस पिए जा सकते हैं, बगैर चीनी के मशरूबात पिए जा सकते हैं। तो वो एक नॉर्मल अफ्तारी इससे कर ली जाए। अफ्तारी करने के बाद हम थोड़ा सा वक्फा डाल के फिर डिनर के साथ बाकी लवाजमत ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा एक रूटीन ये है कि अफ्तार के दौरान हमारा जो दस्तरखान है वो अनवा अक़साम की जो तली हुई अशिया उनके साथ भरा होता है। समोसे हैं, पकौड़े हैं, कचौरियाँ और पता नहीं क्या क्या कुछ उस पर रखा होता है हमने। खजूर, पानी, मशरूबात अलग से होते हैं, जो उसके बाद खाना खाना अलग से होता है। ये कितना आप समझते हैं कि आइडियल है? ये बिल्कुल ही हम गलत कर रहे हैं। देखें, ये सेहतमंद अफराद के लिए तो इसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल नहीं होते हैं। ठीक है। हम कैटेगोरिकली बात कर रहे हैं ऐसे अफराद की जो किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है, शुगर के मरीज हैं, जो शुगर के मैदे मरीज के हैं, अमराज मैदे के में। मरीज हैं, दिल के में मुब्तला अफराद है मर्ज में। ऐसे मरीजों को तो बिल्कुल चाहिए कि वो बिल्कुल म्याना रवी से खाना खाएं। कोशिश करें कि इत्तदाल से खाना खाएं। उनके लिए बाकी अफराद को देख के ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। वो कम मिकदार में खाना खाएं तो वो उनका वो जो फ्रीज़ा भी अदा हो जाएगा और पूरा रमज़ान भी अच्छा गुजरेगा। सारा दिन हम अपने पेट को फास्टिंग के साथ रखते हैं, और ये एक मजहबी फ्रीज़े के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यूरोप के अंदर वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं, जो रोज़े को नहीं मानते हैं, वो भी फास्टिंग कर रहे हैं, और वो भी उन्होंने मुख्तलिफ डेज रखे हुए हैं कि यार इस दौरान हम इतना देर अपना पेट को भूखा रखेंगे। लेकिन ये हमारा मजहबी फ्रीज़ा भी है और हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। सारा दिन ये करने के बाद शाम को जब हम यकदम जो पकौड़े और समोसे और तली हुई चीज़ें खा लेते हैं अपने पेट के अंदर, जो खाली सारा दिन रहता है, मैदा आपका आराम में होता है, तो ये खा लेते हैं, तो ये मैदे को कितना डिस्टर्ब करते हैं जाके? देखें, आपने देखा कि हमने सुबह सहर किया, सहर में हमारा सर्ज ये गया खाने का और बिल्कुल। एनर्जी का, ठीक है। शुगर लेवल, फिर सारा दिन वो एक लो पेस में चलता रहा। शाम को हमने एकदम से उसको पेस को फौरन से बढ़ा देना, इतना राइज और फॉल हमारे लिए बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है। उसके लिए हम ये कहते हैं कि खाएं ज़रूर, इत्तेदाल, इत्तेदाल के साथ खाएं, जो हमारा ताकि दीन भी कहता है। जो दीन भी कहता है। और रमज़ान एक ऐसे लोगों के लिए कि जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं या रमज़ान के बाद अपनी रूटीन को बेहतर करना चाहते हैं, रमज़ान उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। रमज़ान को हम फ्रीज़ा समझते हैं, जब रोज़ा रख के 14 से 16 घंटे खाली पेट रहते हैं, ऐसे अफराद रमज़ान के बाद भी इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपना वज़न कम कर सकते हैं। अच्छा। अगर उनकी एक तरतीब सेट हो गई है, रमज़ान के बाद भी इसी तरह खाने पीने की रूटीन रखें, 14 से 16 घंटे खाली पेट रहें, जो बाकी 8 घंटे बचते हैं उसमें वो ग़िज़ा लें कि जिससे उनका गुजारा हो जाए, उनके रिक्वायर्ड कैलोरी काउंट पूरा हो जाए, उसके अलावा वो ना लें। तो ऐसे पेशेंट बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी और चीज़ के वो अपना वज़न कम कर सकते हैं। और आपको मैं पहले भी बता रहा था कि रमज़ान में जो हम फास्टिंग कर रहे हैं वो बेसिकली पूरी दुनिया में एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से वो चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। इंटरमिटेंट फास्टिंग पूरी दुनिया में एक एंटी एजिंग इवेंट और एंटी एजिंग के एक सीक्वेंस समझा जा रहा है, जिससे रमज़ान के बाद भी आप अपना वज़न कम करने के साथ साथ बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। यानी कि इस प्रोसेस को हम सवाब के साथ साथ अपनी बेहतरीन सेहत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल कर एक तरह से, और अगर हम बेहतियाती करते हैं तो हम बिल्कुल अपनी सेहत को बर्बाद भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि तली हुई और मिर्च मसाले वाली अशिया, ये दस्तरखान का एक अहम जुज़ समझी जाती हैं। ये जो मिर्च मसाले हैं तेज़, वो कितना नुकसानदेह है हमारे मैदे के लिए? अगर हम शुगर को, मैदे को, सब कुछ साइड पे रख दें, सारी बीमारियों को भी रख दें, एक सेहतमंद इंसान के लिए भी कहते ये हैं मिर्च कि मसाले। जो एक मिर्च का लाल दाना है, वो जब मैदे पे गिरता है तो मैदे में जो वेव्स आती हैं वो 80 टाइम्स वेव्स आती हैं उसमें। अच्छा, एक दाने के एक साथ, दाने से। एक जर्रे के और साथ। हम
پتہ نہیں کتنے ہی مرچ مسالے کھا جاتے ہیں. اچھا. اللہ پاک نے اگر ہمارے معدے کو ایک خاص اس کے اوپر ایک کوٹنگ کر کے ایپیتھیلیل لیئر کر کے بنایا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس طرح کا بھی کھانا کھائیں معدہ اس کو پراپر طریقے سے ہضم کر سکے. اور معدے میں اس کھانے کے رسپانس میں بہت سارے مواد نکلتے ہیں, بہت سارے سیکریشنز ہوتی ہیں, بہت سارے ہارمونس نکلتے ہیں تاکہ اس کھانے کو جذب کیا جا سکے. اب معدے میں آلریڈی ایسیڈک میڈیم کریٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اگر ہم آلریڈی پیچھے سے بہت زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں, کولڈ ڈرنک, ایسی چیزیں جو جس میں آلریڈی ایسڈ ہے, ہم کولڈ ڈرنکس کو کھانے کے بعد ضروری سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کھانا ہضم کرے گی, لیکن وہ ہم آگ کا علاج آگ سے کر رہے ہوتے ہیں. معدے میں تیزابیت اکٹھی ہو رہی ہے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے, اور ہم پیچھے سے بھی تیزاب ڈال رہے ہیں اس کے اوپر. اچھا. تو یہ معدے کو جلانے کے مترادف ہے. ویلکم بیک. رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جاری ہے اور جو شہری ہیں, مسلمان ہیں, وہ اپنے مذہبی فریضوں کو ادا کرنے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں. تو جو مختلف امراض میں مبتلا مریض ہیں, خاص طور پر شوگر کے اور معدے کے, وہ کس طرح سے روزہ رکھ رہے ہیں اور کس طرح سے رکھ سکتے ہیں, اسی حوالے سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں. ڈاکٹر علی رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ ہماری کامن یہ چیز کہی جاتی ہے کہ آپ کا اگر معدہ خراب ہے یا کچھ ایسی پرابلم ہو تو کہتے ہیں کولڈ ڈرنک پی لیں, ایک مخصوص کولڈ ڈرنک ہے وہ پی لیں تو اس کے بعد معدہ جو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بات کتنی ٹھیک ہے؟ جی بالکل. ہمارے ایک مت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بد ہضمی کو ٹھیک کرنے کے لیے, زیادہ کھانا کھا لیا اس کو ہضم کرنے کے لیے فوراً سے بوتل کولڈ ڈرنک پی لی جائے. کولڈ ڈرنک یا بوتل میں بیسیکلی کاربونک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ ایک ایسڈ کی فارم ہے. وہ آپ کے لیے سمجھ لیں کہ جان لیوا ہے, نقصان دہ ہے. وہ آپ کے معدے کو بھی اڑا کے رکھ دے گا, آپ کے جسم میں بہت ساری جگہوں پہ جا کے وہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو کولڈ ڈرنکس, بوتل یا سوڈا واٹرز جتنے بھی ہیں یہ آپ کے معدے کے لیے ہر طرح سے نقصان دہ. یہ کس طرح سے ریلیف کو ملتا ہے جس کے بعد یہ بات بنی کہ آپ کولڈ ڈرنک لے لیں تو اس سے معدہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا, نمک ڈال کے لے لیں, ویسے لے لیں؟ اس میں کاربونک ایسڈ ہوتا ہے, وہ جب باڈی میں جاتا ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں ریلیز ہوتا ہے اندر سے. ایک فزی, اس کو ہم فزی ڈرنکس بھی بولتے ہیں نا, تو فزی اپیئرنس آتی ہے, ہمیں تھوڑی سی اندر سے ایک گیس ریلیز ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا معدے میں ریلیکسیشن ہو گئی ہے یا معدے میں اب بہتری آ گئی ہے. وہ بیسیکلی اس ڈرنک کا وہ ایک موڈ آف ایکشن ہے, اس میں معدے میں ریلیف کوئی نہیں ہے. اچھا, اس چیز سے لے کے یہ مت بن گئی اور یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہ معدے میں سے گیس آ رہی ہے اور معدہ بہتر ہو رہا ہے. وہ بیسیکلی اس سوڈا واٹر کے جو ایسیڈک چین ہے اس کے بریک ڈاؤن سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے اس کی وجہ سے وہ گیس نکلتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بڑا ایک ریلیف مل رہا ہے. وہ بیسیکلی ریلیف نہیں ہے, وہ ہم نے اپنے اوپر ایک نیا ظلم کر دیا. تو اس بات کو لے کے تو لوگوں میں یہ بہت زیادہ کامن ہے, بہت زیادہ. آپ کسی پڑھے لکھے لوگوں میں چلے جائیں یا دیہات میں چلے جائیں, سارے اس چیز آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بسنت کی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی تھی تو اس میں سب سے بڑی ایڈورٹیزمنٹ ایک ڈرنک کی تھی کہ جس سے انہوں نے اپنے کلائنٹس کو قابو کرنا ہے. تو ان ٹرن وہ چیزیں معدے کے لیے 100% نقصان دہ. چلیں یہ بات تو آج کلیئر ہو گئی نا کہ یہ جو ہم بعد میں کولڈ ڈرنک لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معدے کی گیس خارج ہو رہی ہے, تو یہ بالکل ایک غلط مت ہے جس کو آج تک جو ہے لوگ کرتے بھی آئے اور آپ بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. کچھ فرق پڑ جائے تو اچھی بات ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی غذا ہے جو آپ کی پیاس کو بڑھاتی ہے, سحری کے وقت میں کون سے ایسے کھانے ہیں جو پیاس بڑھانے کا باعث بنتے ہیں اور جو کم کرنے کا, جو آپ کے لیے ٹھیک رہتا ہے؟ دیکھیں وہ کھانے جس میں سوڈیم کنٹینٹ زیادہ ہوگا, نمک والی چیزیں, ٹھیک ہے, جتنی نمک والی چیزیں ہوں گی جس میں سالٹڈ یا روسٹڈ آپ کے ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں. ایون آپ کے کھانے میں بھی اگر نمک زیادہ ہے, جی بالکل, سالٹڈ یا روسٹڈ ڈرائی فروٹس ہیں وہ آپ کے سوڈیم زیادہ جائے گا, زیادہ تھرسٹ آئے گی. اس کے علاوہ ایسے کھانے کہ جس میں پکے ہوئے کھانوں میں نمک کا استعمال زیادہ ہے, ایسے کھانے جیسے جس میں گوشت میں کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال ہوا ہے, وہ چیزیں. کیفینیٹڈ چیزیں ہیں جو جس میں کیفین ڈرنکس ہیں, وہ بھی ان ٹرن آپ کی تھرسٹ کو بڑھاتی ہیں. بہت زیادہ نمک والے کھانے آپ کے جسم میں سے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ بنتے ہیں, وہ آپ کا پیاس بڑھائیں گے. ایسے چیزوں سے ہم نے بالکل پرہیز کرنا ہے. ہم ایسی چیزیں لیں گے اگلے کچھ گھنٹوں میں پیاس لگنا شروع ہو جائے گی. دوسرا, ہم نے ہائی شوگر ڈرنکس کو, ہائی شوگر کنٹینٹ ڈائٹ کو بالکل اوائڈ کرنا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم میٹھا کھانا کھاتے ہیں, کھانے کی اسپائک بڑھتی ہے, وہ ایک دم تو بہت زیادہ سر جاتا ہے اس میں,
لیکن وہ کریش بھی جلدی کر جاتی ہے. وہ جلدی کریش ہوگی تو سارا دن پھر آپ کا لیزی، لو، فٹیگڈ، تھکاوٹ والا گزرے گا. اچھا. تو بہتر ہے کہ بہت زیادہ ہائی شوگر کنٹینٹ نہ لیے جائیں، بہت زیادہ نمک والی اشیاء نہ لی جائیں. بہت ساری تلی ہوئی چیزوں سے بھی تھرسٹ بڑھتی ہے، انڈائجیشن ہوتی ہے، فٹیگ ہوتی ہے بعد میں جسم میں، تھکاوٹ کی وجہ بنتی ہے. وہ افطار کے اندر جو بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطار کے بعد اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کھانا کھایا تو فوراً سے لیٹ جاتے ہیں، گنودگی ہونا شروع ہو گئی ہے، نیند آنا شروع ہو گئی ہے. وہ ہم نے سارا دن ایک ہمارا شوگر کا لیول ڈاؤن چل رہا تھا یا نارمل چل رہا تھا، ہم نے ایک دم سے اس کو سپائک دی ہے. اس سپائک پہ باڈی کا ریئیکشن ہے، وہ ہماری جو گٹ کی جو سپلائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، برین کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اس لیے فوراً سے نیند طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ گٹ کی سپلائی اور برین کی سپلائی کو ایکول چلائیں، بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں. یعنی ہم خود ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اپنی صحت کو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. بالکل ایسے ہم نے اس کو ہم نے تباہی کی طرف جانا ہے. ہاں، ہم نے موٹر وے پہ اسموتھ گاڑی چلانی ہے، یہ ہم نے ٹوٹی ہوئی سڑک پہ اپنے آپ کو تنگ کرنا ہے. قدرتی جو پھل ہیں، جو چیزیں ہیں، قدرتی چیزیں ہیں، سیر و افطار میں وہ بہترین ہے. جی بالکل ایسے ہی. پھلوں میں جو شوگر ہوتی ہے اس کا گلائمیسیمک انڈیکس ایک اچھا ہوتا ہے، جس سے شوگر کا اسپائک بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتی ہے، وہ ہمارے جسم میں شوگر کے لیول کو اعتدال پہ رکھتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب لاسٹ میں میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو دل کے امراض میں مبتلا مریض ہیں ان کے لیے کس قسم کی احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے؟ بالکل اوور آل سب کے لیے پرہیز کامن ہے، لیکن دل کے مرض میں مبتلا افراد ہیں وہ کوشش کریں اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ادویات کو جاری رکھیں. اگر کوئی دل کے مرض میں مبتلا افراد ہیں وہ خون کو پتلا کرنے والی ادویات لے رہے ہیں، وہ اپنی ادویات کو جاری رکھیں، اور رمضان میں خاص طور پر اپنے معالج کے مشورے کے بغیر روزہ نہ رکھیں. نمبر 2، وہ اپنی خوراک کو 100% اعتدال سے کھائیں. وہ ہائی سالٹ ڈائٹ نہیں لے سکتے ہیں، وہ پانی کی کمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہ کیفینیٹڈ ڈرنکس بالکل نہیں لے سکتے ہیں، وہ فرائڈ چیزیں بالکل نہیں کھا سکتے ہیں. انہوں نے کوشش کرنا ہے کہ اگر رمضان میں روزے رکھنے ہیں تو بہت اعتدال سے کھانا ہے اور کم مقدار میں کھانا ہے. زیادہ کھانا دل کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے بھی جان لیوا بن سکتا ہے. زیادہ کھانا کسی بھی صورت میں وہ ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. ان کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے خوراک کو اعتدال سے. علی بھائی، بتائیے گا کہ جو بلڈ پریشر کے امراض میں مبتلا مریض ہیں، یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت زیادہ کامن ہے، ان کے لیے لاسٹلی ہمیں تھوڑا سا کوئی کمنٹ دیجیے گا کیسے؟ جی بالکل، رمضان میں وہ اپنی ادویات بالکل نہ چھوڑیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا کھانا زیادہ کھایا کہ جو ہمیں بلڈ پریشر کی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو کوشش کریں خاص طور پہ اپنی افطاری کے بعد اپنی ادویات لازمی لیں تاکہ سارا دن ان کا بلڈ پریشر بہتر رہے. اگر کسی کی ادویات صبح شام چل رہی ہیں تو وہ بھی اپنی ادویات کو ایڈجسٹ کرائے تاکہ سحر اور افطار میں اپنی ادویات کو اس کے مطابق لے سکے. ٹھیک ہے. جو شوگر کے مرض میں مبتلا مریض ہیں، جو معدے کے امراض میں مبتلا مریض ہیں، ان کے لیے ہم نے بڑی ڈیٹیل کے اندر بات کی کہ کس ٹائپ کے لوگ جو ہیں شوگر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، کون جو نہیں رکھ سکتے ہیں، معدہ جو کس طرح سے ہم ڈسٹرب کرتے ہیں. ہم خود ہی اس کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اب کس طرف جانا ہے، اپنی صحت کو ڈکلائن کی طرف لے کے جانا ہے یا بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اگر تو آپ اپنی غذا کو جیسے ڈاکٹر علی رشید ہمیں بتا رہے تھے اس کے مطابق رکھتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی فریضے کو ادا کرتے ہیں تو بہت زبردست ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے. اور اگر ہم جان بوجھ کے اپنے آپ کو اپنی صحت کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر ہماری اپنی مرضی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ایک تو ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور ایک طرف تو ہم اس سے اپنے جو فیوز و برکات ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، دوسری جانب یہ اپنی صحت کو بہتر سے بہترین بنانے کی بھی ایک پریکٹس ہوتی ہے. لیکن ہم اپنے کھانے پینے کی روٹین میں زیادتی اپنے ساتھ خود ہی کر کے اپنے آپ کو جو خراب کر لیتے ہیں، اپنے امراض کو بڑھا لیتے ہیں. جہاں پہ ہم نے اپنی صحت کو ٹھیک کرنا ہے اس کو اور بھی زیادہ خراب کر لیتے ہیں. لیکن جو احتیاطی تدابیر آج کے پروگرام میں ڈاکٹر علی رشید نے ہمیں بتائیں، خاص طور پر جو مختلف امراض میں مبتلا مریض ہیں ان کے لیے، تو اگر اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ چلیں تو نہ صرف آپ کا مذہبی فریضہ پورا ہوگا، ادا ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی صحت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہتر محسوس ہوگا اور آپ اپنی صحت کو بھی بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے لاہور.